پیپلز پارٹی نے متنازع ڈیم روکا، متنازع نہریں بھی روکے گی۔ بلاول بھٹو کا عوامی رابطہ مہم اور وفاق بچاؤ تحریک شروع کرنے کا اعلان۔ سندھ پر نہریں نامنظور کا نعرہ لگا دیا۔ پہلا جلسہ 18 اپریل کو حیدرآباد میں ہوگا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی کا وزیر اعظم سے کینال منصوبہ واپس لینے کا مطالبہ۔ بولے شہباز شریف صاحب، نئی کینالز نامنظور عوام کا مطالبہ ہے۔ پیپلز پارٹی عوام کے ساتھ کھڑی ہوگی، آپ کے ساتھ نہیں۔ آصف علی زرداری نے پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں نہروں کی مخالفت کی۔ کچھ قوتوں کو زرداری فوبیا ہے، ان کو خواب میں صدر زرداری آتے ہیں، سیلاب آتا ہے، کیا یہ بھی زرداری کی سازش ہے؟ کینال منصوبے پر حکومت سے ناراض ہیں، اس لیے ساتھ نہیں بیٹھے۔ CEC اجلاس میں بھی کینال منصوبے کو مسترد کر چکے۔ پانی کی جنگ عالمی سطح پر لڑ کر آیا ہوں، سب سو رہے تھے، میں نے بطور وزیر خارجہ دنیا کو بتایا دریائے سندھ کو بچانا ہے۔ PSDP میں مشاورت نہ ہوئی تو بجٹ میں ووٹ نہیں دیں گے۔ بلاول بھٹو زرداری کی دہشت گردوں کے خلاف سب کو متحد ہونے کی اپیل۔ بولے قیدی نمبر 804، سیاست آپ کا حق ہے، دہشت گردی کے خلاف ایک ہو جائیں۔ عوام کے خون سے ہولی کھیلنے والے درندوں کا مقابلہ کرنا ہے۔ چاروں صوبے بھائی ہیں، ایک ہو جائیں تو دہشت گردوں کو مکہ مار کر بھگا دیں گے۔ سیاسی اور غیر سیاسی قوتیں پاکستان کو نقصان پہنچانا چاہتی ہیں، ان کا راستہ روکیں گے۔ تحریک انصاف پر بھی لفظی تیر چلا دیے، کہا وہ شخص یاد ہے جو 10 لاکھ گھروں کا خواب دکھاتا تھا۔ اپنی چھت اور اپنا گھر پیپلز پارٹی کا سب سے بڑا منصوبہ ہے۔ بلاول بھٹو نانا کی برسی پر سٹیج پر آتے ہی آپ دیدہ ہو گئے۔ بولے 50 سال بعد قانون کی عدالت میں بھی ذوالفقار علی بھٹو کو انصاف ملا۔ تاریخ پہلے ہی ذوالفقار علی بھٹو کو بے گناہ قرار دے چکی تھی۔ صدر آصف علی زرداری نے ریفرنس کے ذریعے قائد عوام کو انصاف دلوایا۔ شہید ذوالفقار علی بھٹو وہ پہلے پاکستانی ہیں جن کو نشان پاکستان عطا کیا گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا صدر مملکت کو ٹیلی فون، صحت سے متعلق دریافت کیا، نیک خواہشات کا اظہار۔ صدر آصف علی زرداری کی جلد صحت یابی کے لیے دعا، کہا پوری قوم آپ کی صحت یابی کے لیے دعا گو ہے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کورونا میں مبتلا ہیں، کراچی کے ہسپتال میں زیر علاج ہیں۔ کسی کو بلوچستان کے امن میں خلل ڈالنے کی اجازت نہیں دیں گے، ایسے عناصر اور ایسی کوششیں کرنے والوں کو معافی نہیں دی جائے گی۔ کور کمانڈرز کانفرنس کا 2 ٹوک پیغام۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کا بغیر کسی رکاوٹ کے نیشنل ایکشن پلان کے تیز نفاذ کی ضرورت پر زور، کہا پاکستان میں دہشت گردوں اور ان کے سہولت کاروں کے لیے کوئی جگہ نہیں۔ حکومتی ہدایات کے مطابق تمام ادارے پائیدار ہم آہنگی، مربوط کوششوں اور تعاون کو یقینی بنائیں۔ غیر قانونی سرگرمیاں دہشت گردی کی مالی معاونت سے اندرونی طور پر جڑی ہیں۔ فورم کا فلسطینی اور کشمیری عوام کے ساتھ مکمل یکجہتی کا اظہار۔ غزہ میں سنگین انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں اور جنگی جرائم کی شدید مذمت۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی ایک بار پھر سڑکوں پر نکلنے کی دھمکی، کہا NFC اجلاس نہ بلایا گیا تو صوبے کے عوام، پولیس اور سرکاری ملازمین کو لے کر نکلوں گا۔ وفاقی حکومت سے افغانستان کے ساتھ مذاکرات کا بھی مطالبہ کر دیا۔ بولے افغانستان سے بات چیت کے بغیر دہشت گردی ختم نہیں ہو سکتی۔ TORs دیے 2 سے 3 ماہ ہو گئے ہیں۔ بدقسمتی سے وفاقی حکومت کا رویہ افسوسناک ہے۔ خیبر پختونخوا پولیس کسی افغان مہاجر کو زبردستی نہیں نکالے گی۔ بانی PTI نے مجھے مذاکرات سے متعلق کوئی ٹاسک نہیں دیا۔ بانی ڈیل کریں گے، نہ وہ ڈیل کے لیے جیل میں ہیں۔ تجارتی جنگ میں چین کا امریکہ کو کرارا جواب۔ امریکی ٹیرف پر عالمی تجارتی تنظیم میں مقدمہ درج کر دیا۔ 10 اپریل سے امریکہ کی تمام اشیاء پر 34% ٹیرف لگانے کا بھی اعلان۔ 7 اہم زمینی معدنیات کی امریکہ کو فراہمی بھی روک دی۔ کینیڈا نے بھی امریکہ سے درآمد شدہ گاڑیوں پر 25% جوابی ٹیرف لگا دیا۔ کینیڈین وزیر اعظم نے کہا ٹرمپ کی تجارتی جنگ عالمی معیشت کو تباہ کر دے گی۔ برطانیہ کا امریکہ کو جواب دینے کے لیے مختلف آپشنز پر غور۔ وزیر اعظم کیئر سٹارمر نے کہا برطانیہ نے جوابی ٹیرف کے لیے 400 سے زائد امریکی اشیاء کی فہرست تیار کر لی ہے۔ IMF سربراہ نے امریکی ٹیرف کو عالمی معیشت کے لیے خطرہ قرار دے دیا۔ چین نے تجارتی جنگ میں غلط پینترا کھیلا، اس کے اثرات کو برداشت نہیں کر سکے گا۔ امریکی صدر کا جوابی وار، ٹیرف پالیسی پر نظر ثانی سے بھی صاف انکار،
کہا سرمایہ کار جان لیں میری پالیسیاں نہیں بدلیں گی۔ ٹرمپ نے ٹیرف کو بڑی سرجری قرار دے دیا، کہا ٹیرف ایسے ہی ہے جیسے کسی مریض کا آپریشن کیا جائے۔ 6 سے 7 ٹریلین ڈالر امریکہ آ رہے ہیں۔ دنیا کئی دہائیوں سے امریکہ سے فائدہ اٹھا رہی ہے۔ امریکی ٹیرف کے بعد عالمی منڈیوں میں ہلچل۔ امریکی منڈیوں میں بھی 5 سال کی بدترین گراوٹ۔ سٹاک مارکیٹ کریش کر گئی، سرمایہ کاروں کے اربوں روپے ڈوب گئے، کساد بازی کا خدشہ 60% ہو گیا۔ مغربی میڈیا کے مطابق ٹیرف بڑھانے کے اعلان کے بعد دنیا بھر کی مالیاتی منڈیاں شدید دباؤ کا شکار ہیں۔ سب سے زیادہ نقصان امریکی سٹاک مارکیٹ کو پہنچا۔ دوسری جانب عالمی مارکیٹ میں تیل کی قیمتیں گر گئیں۔ برطانوی خام تیل برنٹ آئل $64 فی بیرل میں فروخت۔ امریکی خام تیل WTI کی قیمت $62 فی بیرل کی سطح پر موجود۔ پاکستان کا ٹیرف کے معاملے پر امریکہ سے مذاکرات کا فیصلہ۔ امریکہ میں پاکستان کے سفیر رضوان سعید شیخ کہتے ہیں امریکی معاون نمائندہ برائے تجارت سے ملاقات طے پا گئی ہے۔ یقین ہے ہم امریکی خدشات کا ازالہ کر سکتے ہیں۔ ویزوں کے معاملے پر بھی امریکہ سے بات چیت جاری ہے۔ پاکستان بین الاقوامی قوانین اور سفارتی لوازمات پورا کرنے کے لیے ہر وقت تیار ہے۔ IMF وفد بجٹ تجاویز کے لیے پاکستان پہنچ گیا۔ ذرائع کے مطابق اصلاحاتی استعداد کار اور بجٹ تجاویز پر مشاورت ہوگی۔ ٹیم 1 ہفتہ قیام کرے گی۔ آئندہ مالی سال کے بجٹ اور ٹیکسز ریونیو اقدامات کے بارے میں بات چیت ہوگی۔ آئندہ بجٹ میں اخراجات میں کمی، دیگر ترقیاتی اخراجات کے بجٹ کا جائزہ ہوگا۔ آئندہ مالی سال کا وفاقی بجٹ جون کے پہلے ہفتے میں پیش کیا جائے گا۔ لیگی صدر نواز شریف کی بجلی کے نرخ میں ریکارڈ کمی پر مبارکباد۔ گھریلو اور صنعتی صارفین کے لیے بجلی سستی کرنے پر وزیراعظم کی ٹیم کو بھی سراہا۔ کہا وزیراعظم شہباز شریف کی کاوشوں سے ملک درست سمت پر گامزن ہو چکا۔ بجلی سستی ہونے سے ایکسپورٹ بھی بڑھے گی۔ مہنگائی میں مسلسل کمی مسلم لیگ نون کی بہترین معاشی پالیسیوں کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ ملک میں ترقی کی راہیں کھل رہی ہیں، نوجوانوں کو روزگار ملے گا۔ پہلی شش ماہی کے دوران ملکی مجموعی قرضہ 74,000 ارب روپے سے تجاوز کر گیا۔ جولائی سے دسمبر 2024 تک مقامی قرضوں کا حجم 49,833 ارب روپے رہا۔ وزارت خزانہ کی رپورٹ جاری۔ دسمبر سے جولائی تک بیرونی قرضوں کا حجم 24,130 ارب روپے رہا۔ رواں مالی سال پہلی شش ماہی میں مقامی قرضوں میں 5% اضافہ ہوا۔ بیرونی قرض کی ادائیگی مکمل طور پر مقامی قرض سے کی گئی۔ IG موٹر وے راجہ رفت مختار کا تبادلہ، DG FIA تعینات۔ نوٹیفیکیشن جاری۔ پولیس سروس گریڈ 20 کے وقار الدین سید DG نیشنل سائبر کرائم ایجنسی تعینات۔ وقار الدین سیدات سے قبل FIA میں خدمات سر انجام دے رہے تھے۔ حکومت کو چاہیے کہ واٹر ایمرجنسی نافذ کرے۔ پانی کو ضائع ہونے سے بچانا ہمارے لیے بھی ضروری ہے۔ لاہور ہائی کورٹ میں اسموک کے تدارک کے حوالے سے دائر درخواستوں پر سماعت۔ جسٹس شاہد کریم نے کہا پانی کے ضیاع پر کریک ڈاؤن کرنا ضروری ہے۔ عدالت نے PDMA سے آئندہ سماعت پر رپورٹ طلب کر لی۔ 9 مئی کے ملزموں کی ضمانت منسوخی کے لیے پنجاب حکومت کی درخواستیں۔ سپریم کورٹ نے درخواستیں 7 اپریل کو سماعت کے لیے مقرر کر دیں۔ عالیہ حمزہ اور ختیجہ شاہ سمیت 20 ملزموں کی ضمانت منسوخی کی درخواستوں پر سماعت 8 اپریل کو ہوگی۔ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ پنجاب حکومت کی اپیلوں پر سماعت کرے گا۔ مودی سرکار کا مسلمانوں کی تاریخی املاک کو ہڑپ کرنے کا منصوبہ۔ متنازع وقف ترمیمی بل راجیہ سبھا سے منظور۔ سخت گیر ہندو تنظیم شیو سینا کی بھی متنازع ترمیمی بل کی مخالفت۔ ارکان نے کہا BJP کا مسلمانوں کی جائیداد بیچ کر مسلمان لڑکیوں کی شادی کرانے کا اعلان دھوکے کے سوا کچھ نہیں۔ مسلم رہنما اسد الدین اویسی اور کانگریس نے وقف ترمیمی بل سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا۔ بھارتی وزیراعظم نریندر مودی اور بنگلہ دیش کے عبوری سربراہ محمد یونس میں ملاقات۔
دو طرفہ تعلقات پر تبادلہ خیال۔ ملاقات تھائی لینڈ میں علاقائی سربراہی اجلاس میں ہوئی۔ حسینہ واجد کے بھارت فرار ہونے کے بعد یہ بھارتی وزیر اعظم اور بنگلہ دیشی سربراہ کے درمیان پہلی ملاقات ہے۔ ایرانی صدر کا سعودی ولی عہد محمد بن سلمان سے ٹیلی فونک رابطہ، علاقائی پیش رفت پر تبادلہ خیال۔ ایرانی صدر اور سعودی ولی عہد نے ایک دوسرے کو عید الفطر کی مبارکباد بھی دی۔ عرب میڈیا کے مطابق امریکی صدر کی دھمکی کے بعد ایران کا خطے کے اہم ملک سے پہلا رابطہ ہے۔ جنوبی کوریا کی عدالت نے صدر یون سک یول کو عہدے سے ہٹا دیا۔ مواخذہ قانونی طور پر درست قرار۔ عدالت نے کہا یون سک یول نے مارشل لا لگا کر پارلیمنٹ کے حقوق کی خلاف ورزی کی۔ صدر یون سک یول نے عوامی رائے کی توہین کی۔ عدالت کے باہر صدر کے مخالفین کا جشن اور نعرے بازی۔ امریکہ میں ٹک ٹاک بند ہوگی یا نہیں، فیصلہ آج۔ ٹرمپ نے معاہدہ نہ ہونے کی صورت میں 5 اپریل کو ٹک ٹاک بند کرنے کا اعلان کیا تھا۔ چین نے ابھی تک ٹک ٹاک ایپ فروخت کرنے پر آمادگی ظاہر نہیں کی۔ شاہینوں کو ون ڈے سیریز میں وائٹ واش سے بچنے کا مشن۔ پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان آخری میچ 3 گھنٹے بعد ہوگا۔ نیوزی لینڈ کو سیریز میں 2-0 کی فیصلہ کن برتری حاصل ہے۔ آئی سی سی ویمنز کرکٹ ورلڈ کپ کوالیفائر مقابلے۔ تھائی لینڈ، اسکاٹ لینڈ، ویسٹ انڈیز، آئرلینڈ اور بنگلہ دیش کی ٹیمیں پاکستان پہنچ گئی۔ پہلے وارم اپ میچ میں پاکستان نے تھائی لینڈ کو 7 وکٹوں سے شکست دے دی۔ آسٹریلیا کے بعد ویسٹ انڈیز بھی ڈے نائٹ ٹیسٹ میچ کی میزبانی کے لیے تیار۔ رواں ماہ آسٹریلیا اور ویسٹ انڈیز کے درمیان 3 ٹیسٹ میچز کے لیے کھیلے جائیں گے۔ سیریز کا ایک میچ سپائنا پارک میں پنک بال کے ساتھ کھیلا جائے گا۔ چیلسی کی انگلش پریمیئر لیگ میں ٹاپ 4 میں واپسی۔ لیگ میں چیلسی کی جیت کے چرچے۔ ٹوٹنہم کو 1-0 سے مات دے دی۔